YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلِلَّهِ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سئل عنه أن أكون أحب الناس قال صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. وكذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم دعاء اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي وبالي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. میرے محترم عزیز و بزرگ و دوستو، چاندور اور اطراف چاندور کے ساکنین اور بود و باش کرنے والے یاروں اور دین کے مددگاروں، آج کے ان طلبہ اکرام کے پروگرام کو دیکھ کر، ان کی جرأت مندیوں کو دیکھ کر اور ان معصوم بچیوں کے کردار کو اور کیفر کو دیکھ کر بے ساختہ میرے اندر سے یہ جذبہ امڑ کر میری زبان پر جاری ہو رہا ہے کہ اے کاش ہمیں اپنا گزرا ہوا کل یاد ہوتا اور گزرے ہوئے کل کے سائے میں آنے والا کل گزرتا یا حال گزرتا تو آنے والا مستقبل، فیوچر ہماری اس قوم کو، اس امت کو شاید اس شکل میں نہ دیکھنا پڑتا جو اس شکل میں آج دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ بات بہت اصولی ہے کہ امت مسلمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے جن شعائر کی علامتوں کی ناقدری کرے گی، اتنا ہی اللہ رب العزت اس امت سے ان شعائر کو، ان دین کے قلوں کو، دین کی علامات کو، شریعتوں کو، ان اصول و ضوابط کو چھیننے میں دیری نہیں کرے. امت نے مساجد کی ناقدری کی، کیا ہوا امت کے سامنے؟ مساجد کو ہلکا جانا، مساجد کو ہلکے میں لیا، بے اکرامی، بے ادبی کے انبار بھر دیے. ادھر اذانیں ہوتی رہی، ادھر نمازیں ہوتی رہی، اور یہ مسلمان صاحب ایمان چوک و چوباروں پر، روڑ و راستوں پر، گلیوں میں چاروں طرف دھنگا مشتی کرتا ہوا چلتا رہا. اسے کبھی دل میں لمحہ بھر کے لیے یہ خیال نہیں آیا ایک مومن کا عمل اللہ کی پکار کے بعد کیا ہونا چاہیے. لمحہ بھر اسے خیال نہیں آیا. یہ ایمان والا
شریعت کے مسائل کو کھیل سمجھتا رہا، غصے کے بہانے پر طلاقوں کا استعمال کرتا رہا، نکاحوں کو توڑتا رہا، اس کی کلیاں بناتا رہا، نتیجے میں اللہ نے اسی قانون کو 3 سال کی سزا کے طور پر اس کی گردن پر مسلط کر دیا۔ یہ امت مسلمہ کا نوجوان اور اس کے جوان بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ ننگ دھڑنگ ساری دنیا میں گھومتی رہی، بے پردہ پروگراموں میں شرکت کرتی رہی۔ ان کی شادیاں دیکھو، ان کی منگنیاں دیکھو، ان کے رسم و رواج دیکھو، انہوں نے خود اپنے اوپر پردے کو ایک اضافی چیز ثابت کر دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر وہی اپنا ہنٹر چلایا اور حالات تو بتو ہو گئے، گو بگو ہو گئے۔ ایک اصولی ضابطہ یاد رکھیے، دین کے جن شعائر کی ناقدری ہوگی وہ شعائر ہمارے اوپر ضرب کاری بن کر کے مسلط ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑا سلیس حکم دیا ہے ہر ایک کے لیے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جس دن سے شاید ہمارے ملک میں جمعہ شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک، اور آج کے اس جمعہ کے دن بھی آپ کے منبر پر آپ کے امام نے اللہ کا اگر آپ کو کوئی پیغام سنایا ہے تو پہلا پیغام یہی سنایا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے عدل اور انصاف کا؟ ہر جمعے میں سن رہے ہیں، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ کیا انصاف کیا ہم نے؟ میری بات کو ذرا غور سے سنیں، یہ بچوں کے درمیان میں کچھ اساتذہ آ جائے، ذرا طلبہ بالکل خاموش رہیں۔ اے بچیوں، آپ سے درخواست ہے، بیٹیوں خاموش بیٹھے رہو۔ اے بچی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بالکل آواز نہ نکالو، ورنہ تم نے اتنا بڑا جلسہ ماشاءاللہ کیا ہے، اتنی تعریف ہو رہی ہے، ناراضگی پیدا ہوگی۔ بالکل ایک لفظ نہ بولیں آپ، بالکل خاموش بیٹھے رہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے عدل کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے انصاف کا؟ انصاف وہ جو صرف قاضی کرے گا، انصاف وہ جو صرف مفتی کرے گا، انصاف وہ جو صرف عدلیہ کا جج کرے گا، انصاف وہ جو صرف کورٹ کرے گی، انصاف وہ جو صرف پنچ کریں گے یا پنچایتیں کریں گی۔ کیا انصاف صرف اسی کا نام ہے؟ ہم انصاف کا تصور اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا کر کے بیٹھے ہیں، دوسروں کے ساتھ برابری کیے جانے کا نام انصاف ہے۔ جی ہاں، یہ تو اس کی عمومی تعریف ہے، لیکن خصوصی مطلب بھول گئے ہیں۔ انصاف سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ کیجیے۔ اگر آپ اس انصاف کو ساری دنیا میں قائم نہیں کر سکتے تو اپنے دستر اپنے بستر سے قائم کیجیے۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے 1 منٹ لگے گا آپ کو، لیکن اگر سمجھ گئے انشاءاللہ تو شاید زندگی کا جینا بڑا لذیذ ہو جائے گا۔ جہاں بھی انصاف قائم ہوتا ہے دنیا میں قائم ہوگا، دنیا میں امن آئے گا، ملک میں قائم ہوگا، ملک میں امن آئے گا، ریاست میں قائم ہوگا، ریاست میں امن آئے گا، ایک اسٹیٹ میں قائم ہوگا، اس اسٹیٹ میں امن آئے گا، اگر صوبائی لیول پر قائم ہوگا اس صوبے میں امن آئے گا، اگر شہر میں قائم ہوگا شہر میں امن آئے گا، تحصیل میں قائم ہوگا تحصیل میں امن آئے گا، ایک گاؤں میں قائم ہوگا ایک گاؤں میں امن آئے گا، ایک گھر میں قائم ہوگا اس گھر میں امن آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہم نے کیا لیا؟ کب تک قصے پڑھتے رہیں گے؟ کب تک قصے سنتے رہیں گے؟ ان کے قصوں میں ہمارے لیے کیا مشعل راہ ہے؟ ہمارے لیے کیا رہبری ہے؟ یہ کون اپنے عمل میں لے کر کے آئے گا؟ عمر بن عبدالعزیز کے قصے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگیاں، عمر بن خطاب کے قصے اور ان کی زندگیاں، ابو بکر صدیق کی حیات اور ان کی زندگیاں، علی مرتضیٰ کے قصے اور ان کی حیات و زندگیاں، حضرت عثمان عفان رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں کے قصے، ان کی حیات، ان کی زندگیاں صرف سننے کے لیے اور 0 سناٹا سننے کہلانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ گزشتہ کے قصے، یہ بیتا ہوا کل
تمہارے اس حال کو اور آنے والے کل کے بدلنے کے لیے ہے. من اراد ان یستنا فلیستن بمن قد مات، کہ جو تم میں کا یہ چاہتا ہے کہ وہ درست راستہ اختیار کرے، اسے چاہیے وہ مر کر جو دنیا سے امر ہو کر چلے گئے ہیں ان کے راستے کو اپنا لے، ان کی حیات اور ان کی زندگی کو اپنا لے، تو وہ اپنے کل کو اور فیوچر کو، آنے والے مستقبل کو درست کر سکتا ہے. کیا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں؟ وقت بالکل اگرچہ بہت کم ہے، میں مکتب کے موضوع کو کاٹ کر کے بہت اہم پیغام دے دینا چاہتا ہوں. 30 منٹ کا وقت ہے صرف. کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کی حیات؟ کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کی زندگی؟ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جس کی داستانوں میں آپ نے سنا اور میں نے سنا کہ بھیڑیے نے اور بھیڑ نے، شیر نے اور بکری نے ایک گھاٹ پر، بولیے نا، پانی پیا ہے. یہ داستانیں پارینہ ہو چکی ہے. اسے 100 مرتبہ کہا گیا، اسے 100 مرتبہ سنا گیا، اسے 100 مرتبہ دہرایا گیا اور کئیوں مرتبہ اسے گایا گیا اور سنایا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے کیا سبق لیا؟ بزرگوں، سبق یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے قیام انصاف کی برکت یہ ہے کہ بھیڑیے کے دل سے ہوس نکل گئی اور بکری کے دل سے خوف نکل گیا. ایک جگہ انصاف جب قائم ہو سکتا ہے تو بھیڑیے اور بھیڑ میں، بکری اور شیر میں دوستی ہو سکتی ہے. اس ملک میں اگر انصاف قائم ہو گیا تو اپنے اور غیر میں کیوں دوستی نہیں ہو سکتی اور کیوں خیر نہیں ہو سکتا؟ اب آپ کہیں گے کہ کیا ہم سارے دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے کے ٹھیکیدار ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ایک مسلمان سارے عالم کے اندر انصاف قائم کرنے کا ذمہ دار ہے. اس کی شروعات اپنے گھر سے کرو. ٹھیک ہے تم پوری دنیا کا ٹھیکہ نہ لیتے نہ صحیح، لیکن اپنے گھر میں تو اس انصاف کو قائم کرو. کیا آپ نے بیوی کو بیوی کا حق دے دیا؟ کیا آپ نے ماں کو ماں کا حق دے دیا؟ کیا آپ نے بیٹے کو بیٹے کا حق دے دیا؟ کیا آپ نے بیٹی کو بیٹی کا حق دے دیا؟ آپ تو وہ ظالم بنے ہوئے ہیں جو اپنی ان دونوں آنکھوں سے خود اپنے ہی گھر میں ناانصافی کے نظارے پیدا کر رہے ہیں. بیٹا ہے تو ایک بیٹا ہے تو 2 بیٹی، بیٹا ہے تو 2 بوٹی، بیٹی ہے تو ایک بوٹی، بیٹا ہے تو گیہوں کی روٹی، بیٹی ہے تو جوار کی روٹی، بیٹا ہے تو 2 روٹی، بیٹی ہے تو 1 روٹی، بیٹا ہے تو گدے پر سوئے گا، بیٹی ہے تو بستر پر اور زمین پر سوئے گی، بیٹا ہے تو بادام کا حریرہ کھائے گا اور بیٹی ہے تو آٹے کا حریرہ پیے گی. یہ کیا انصاف ہے؟ عید ہے، بقرعید ہے، خوشی کا موقع ہے، بیٹا ہے تو 2 جوڑے، بیٹی ہے تو 1 جوڑا، بیٹا ہے تو 2 جوڑ چپل، بیٹی ہے 1 جوڑ چپل. پہلے بیٹے کھائیں گے، بچا ہوا بیٹیاں کھائیں گی. انصاف کہاں چلا گیا؟ شروع ہی سے ناانصافی کا دور دورہ ایک باپ کے ہاتھوں اس کے گھر میں وجود پا رہا ہے. اس لیے وہ گھر کبھی برکت سے سما نہیں سکتا، بھر نہیں سکتا جس گھر میں خود ناانصافی کا بول بالا ہو جائے. ہم نے کیا بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیا؟ خیر القرون گزرا ہوا کل بتا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے وہ کل کہ اس ہندوستان کی سرزمین نہیں، دنیا کی کسی بھی سرزمین کو آپ ٹٹول لے، جیسے مرد عالم ہوا کرتے تھے عورتیں عالمہ ہوا کرتی تھی، جیسے مرد مفتی ہوا کرتے تھے عورتیں مفتیاں ہوا کرتی تھی، جیسے مرد فقیہ ہوا کرتے تھے عورتیں بھی فقیہ ہوا کرتی تھی. آج دور بدل گیا ہے. عالمہ بنانے کو جرم سمجھا جاتا ہے، ٹھٹے اڑائے جاتے ہیں، ہنسی اڑائی جاتی ہے. آج ان بچیوں کا پروگرام دیکھ کر، ان کی جرأت دیکھ کر میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے. پھر وہ صفت التفاسیر کس نے لکھی تھی؟ اورنگزیب وقت کے بادشاہ تھے. اورنگزیب
وقت کے بادشاہ تھے، تو پھر ان کی بہن تفسیر کیسے لکھ گئی، بڑے بڑے دیوان اشعار کے ادب کے کیسے لکھ گئی امت کے اندر۔ البدائع والثنائے یہ وہ کتاب ہے حنفیوں کی کہ حنفی سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ حنفیوں کے مسئلے کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو علامہ کاسانی کی کتاب، علامہ علاء الدین کاسانی کی کتاب البدائع والثنائے میں موجود نہ ہو۔ وہ لکھنے والا کون؟ جیسے اس دور میں ڈاکٹر اور ڈاکٹرنی کا جوڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کا جیسے اس دور میں جوڑا سجایا اور رچایا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، رشتے اس پر موقوف ہوتے ہیں، دونوں مل کر کے دواخانے اور ہاسپٹل چلاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اس سرزمین کے اوپر کہ مرد عالم فقی مفتی ہوتا اور اس کے اہلیہ بھی عالمہ ہوتی، فقیہ ہوتی اور مفتیہ ہوتی۔ مفتیہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتلاتی ہے، 581 ہجری کی آپ سے بات کر رہا ہوں، تاریخ بتلاتی ہے کہ علامہ محمد ابن احمد ابو بکر علاء الدین دمشقی نے علامہ ابو بکر علاء الدین کی کتاب اعلان کرایا تھا۔ انہوں نے، ان کی اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تاریخ میں مشہور ہوا ہے۔ اس کا علم اس زمانے میں یہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے علامہ علاء الدین کی بیٹی فاطمہ کے لیے رشتے بھیجے، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ جو میری کتاب الفقہا کا ترجمہ لکھے گا یا تشریح لکھے گا یا اس کی شرح لکھے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کرواؤں گا۔ چنانچہ علامہ محمد ابن احمد علاء الدین سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی، اور عجیب بات ہے، شرح اتنی اعلیٰ تھی، اتنی عمدہ تھی کہ انہوں نے مارے خوشی کے خوش ہو کر کے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا اور کہا کہ مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کتاب لکھی ہے میں اپنی بیٹی کا یہی مہر مقرر کرتا ہوں۔ اور اس جوڑے نے مل کر کے پھر البدائع والثنائے پر کام کیا، جو تاریخ کی اعلیٰ درجے کی کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی استفتاء آتا، کوئی سوال آتا، تو علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ اسے پہلے پڑھتے، پھر پرکھتے اور اس کے اوپر جب جواب لکھتے تو اپنی اہلیہ کے پاس پس پردہ جاتے اور جا کر کے انہیں وہ استفتاء بتاتے۔ ان کی اہلیہ اگر اس میں کچھ غلط ہوتا اپنی رائے لکھتی یا اس کو درست کرتی، دونوں کے ملے جھلے قلم سے وہ فتویٰ نکلا کرتا تھا۔ آج پوری دنیا میں کوئی مفتیہ ہے؟ برا مت ماننا، پوری دنیا میں کوئی مفتیہ ہے، بلکہ عیب سمجھ رہی ہے دنیا اسے کہ کوئی عورت مفتی بن جائے۔ ہمارا گزرا ہوا کل ہمیں یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ برا مت ماننا، میرے سب بڑے ہیں یہاں پر، میں سب کا بچہ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالموں سے نکاح، مفتیاؤں سے نکاح اور فقیہیاؤں سے نکاح یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے نتیجہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اگر میں یا میری برادری پہلی نگاہ اگر اپنی پسندید کی ادھر موڑ دے تو آج بھی امت کے اندر ایک بات، ایک مغالطے کے بارے میں واضح کرتا چلوں، فقیہیہ، مفتیہ اور عالمہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی ایسے اسٹیج پروگرام کریں گے۔ ڈر یہی ستا رہا ہے امت کو، وہ اس طریقے سے اسٹیج پروگرام نہیں کریں گے، وہ تمہاری اولادوں کو تمہارے لیے تیار کریں گے، وہ امت کی بہو بیٹیوں کو تیار کریں گے۔ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی مفتی تھا، مفتیہ تھی؟ سارے علوم نبوت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نکلے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، روزانہ 85 طالب علم مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے اور پردے کے پیچھے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتی تھی۔ ورنہ حماد بن سلیمان کی کتنی بڑی تاریخی اس کے اندر حقائق کی کتابیں موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھیے۔ علوم نبوت ان سے لیا جاتا تھا،
اس لیے تاریخ کی ایک اپنی حقیقت ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ لڑکیوں کے قیام کے مدرسے تو نہیں ہونا چاہیے، شرعاً درست نہیں ہے. کوئی عورت 77 کلومیٹر سے زیادہ اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری حضرت فرماتے تھے جب 77 کلومیٹر سے زیادہ کا غیر محرم کے ساتھ غیر محرم کے بنا سفر نہیں کر سکتی تو قیام تو بدرجہ اعلیٰ نہیں کر سکتی. لیکن ہر گلی میں، ہر جگہ، ہر گاؤں میں، دیہات میں، ہر پنگھٹ پر ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جہاں مقامی لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظم ہو اور نسق ہو. جی ہاں، نہ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں، نہ ہم دینی تعلیم کے مخالف ہیں. جیسے دینی اور دنیاوی تعلیم دینا ان طلبہ کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، ایسے ان طالبات کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دینا اپنا حق سمجھے. آج یہ مسائل حجاب کے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ حجاب کے اس لیے مسائل پیش آ رہے ہیں، آپ کو دوسروں کے کنویں سے پانی پینا پڑ رہا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ لوگ؟ آپ کو دوسروں کے کنویں سے پانی پینا پڑ رہا ہے، آپ کو دوسروں کے انجل سے پانی پینا پڑ رہا ہے، آپ کو دوسروں کے حوض اور نل سے پانی پینا پڑ رہا ہے. اگر تم مسلمانوں کے بڑے بڑے کالجز ہوتے تو مجال تھی کہ کوئی تمہارے اصول میں دخل دے دیتا اور تمہاری بچیوں کے حجاب پر اعتراض کر دیتا. سارے کالجز اغیار کے پاس ہے، ہمیں تو اپنے روٹی کپڑا مکان اور بیوی بچے دکان سے فرصت ہی نہیں ہے. اس قوم کا مالدار بھی کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس قوم کا سرمایہ دار بھی افسوس ہے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ خالص لڑکیوں کے لیے باحجاب اعلیٰ تعلیمی ادارے کھولے جائے. نہ اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے، نہ اسے دین کی ترقی سمجھتا ہے، اور نہ ہی تو اپنے مستقبل بچوں کے مستقبل کی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے. رونا پڑے گا، ساری تاریخ کو رونا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ لوگوں نے حیات پڑھے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے حیات نہیں پڑھی ہے تو میں آپ سے کتاب کے نام کا تذکرہ کروں. آپ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کی، شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی الفاروق پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس طریقے سے 40 لاکھ مربع میل اور چورس حکومت 60 لاکھ کلومیٹر کی چلائی ہے، اسے کیسے قائم کیا تھا. بھئی ذرا خاموش ہو جاؤ، کیا ڈسٹرب کیسے قائم کیا تھا. قرآن کریم 5 مضامین پر اترا ہے، بہت غور سے سنیے. قرآن کریم کی 6666 آیتیں یہ 5 قسم کے مضامین کو بیان کرتی ہے. سارا قرآن کریم ان 5 قسم کے مضامین اور میٹرز کے ارد گرد گھومتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اور انہیں قرآن کی تفاسیر میں سمٹنے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی. تقریباً 400 سال ہو رہے ہوں گے اس کو. ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر. یہ الفوز الکبیر میں حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن 5 مضامین پر مشتمل ہے. نمبر 1، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسے ساتھ لے جانا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، اوامر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آیتیں. نمبر 2، نواہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام سے بچنے اور حلال پر عمل کرانے کی آیتیں. نمبر 3، قصص اور امثال، پچھلوں کے قصے اور جینے کی ترتیب کے لیے مثالیں. نمبر 4، تدبیر منزل، اور نمبر 5، سیاست مدن. سیاست مدن، یہ 5 مضامین قرآن میں ہیں. یہ سارا علماء مفتیان ہیں، مفتی تفضل صاحب میرے اپنے بڑے ہیں،
माशाल्लाह ये इल्म के पहाड़ मौना नेमतुल्लाह साहब नदवी बैठे हैं और मुफ्ती साहब पता नहीं बड़े बड़े उलम है कि नहीं ये 5 मज़ामीन। मैं आज ही क्यों बोल रहा हूँ 5 मज़ामीन, मेरा ख्याल है कि आपसे बोलना शुरू कर देना चाहिए। ये 5 मज़ामीन है जिन पर कुरान मुश्तमिल है। अब इन 5 मज़ामीन में से 3 तो हमको मालूम है, अम्र बिल मारूफ भी मालूम है, नहीं अनिल मुनकर भी मालूम है, और पिछलों के किस्से कारगुजारियां भी मालूम है। लेकिन हमें तदबीर मंजिल और सियासत मुदुन किसको कहते हैं मालूम है? तो कितना बड़ा हिस्सा छुपा रह गया उम्मत से, इसे सिर्फ अरब दुनिया समझ सकती है। ये इतना बड़ा हिस्सा उम्मत से मख्फी है, तदबीर मंजिल और सियासत मुदुन, कि एक आदमी को अपने घर को कैसे चलाना है, एक जिम्मेदार को अपने गांव को कैसे चलाना है, एक शख्स को अपने तहसील को कैसे चलाना है, ये तदबीर मंजिल कहलाती है। और सियासत मुदुन के ऐ लोगो, तुम्हें हाकिमियत के साथ अपनी रियासतों को, अपने सूबों को और अपने मुल्कों को कैसे चलाना है, ये कुरान सिखाता है। कुरान जरा पढ़ो, इससे तुम्हें मुस्तकबिल समझ में आएगा, वरना रोटी कपड़ा मकान और बीवी बच्चे दुकान यही करते हुए रह जाएंगे, यही करते हुए रह जाएंगे। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, दिल अंदर से मचल रहा है कि आज आपको तदबीर मंजिल समझाऊं, सियासत मुदुन किसको कहते हैं मैं ये समझाऊं, मैं तुम्हें बताऊं कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वो कौन सी शरई सियासत है? क्या करूं, वक्त नहीं है, वक्त खत्म है, बिल्कुल खत्म है। अपने घर से इंसाफ कायम कीजिए, अपने बच्चों के साथ इंसाफ कायम कीजिए। मैं बापों से हाथ जोड़ करके दरखास्त करूंगा, अपने बच्चियों का हिस्सा मत खा जाइए। मैं भाइयों से दरखास्त करूंगा, जिन बहनों को तुमने बचपन में झूला दिया है, आज उन बहनों का हिस्सा मत खाइए। कल कयामत के दिन अल्लाह की एक अदालत लगेगी जहां ये बहनें भाइयों से हिस्सा मांगेगी और बेटियां बाप से हिस्सा मांगेगी। तुम में का कोई बाप भी इस दुनिया में अपनी बेटी का निकाह करके मफर हासिल नहीं कर सकता कि मैंने निकाह कर दिया, उसका हक अदा कर दिया। तुम अपनी बीवियों को तड़पा नहीं सकते, तुम अपनी बीवियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। तुम्हें शरीयत ने बीवी के साथ रहने का कैसे हुक्म दिया है, तुम्हें तदबीर मंजिल सीखना होगा। अगर तुम तदबीर मंजिल पर काबिज हो गए, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी इंशाअल्लाह ऐसी सिफात के लोग दोबारा माओ की गोद से घर से निकलेंगे, घर से। अगर तुमने सियासत मुदुन सीख ली तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं होगी कि तीर क्या है, निशाना क्या है। तुम्हें बतलाना नहीं पड़ेगा कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर से इस्लाह का बेड़ा उठाइए। हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, इन बच्चों के फ्यूचर, भविष्य और मुस्तकबिल का जिम्मेदार है। अगर ये बुरे हुए तो तुम अच्छे आदमी अल्लाह के यहां साबित नहीं हो सकते। क्यों? अल्लाह का ऑर्डिनेंस है आपको तदबीर मंजिल में, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है आपके लिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो तुम पर वाजिब है, फर्ज आइन है कि तुम अपनी जानों को, अपने बाल बच्चों की जानों को, अपनी बीवियों की जानों को जहन्नम के दहकते हुए उन शोलों से बचाओ, उन अंगारों से बचाओ कि जिसका ईंधन सिवा इंसानों और पत्थरों के कुछ नहीं है। एक बाप अगर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जहन्नम से न बचा सका तो दुनिया का नाकाम शोहर और आखिरत का नाकाम बाप होगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस जिंदगी को वड़ा पाव और समोसा ना समझ लीजिए और जिलेबी भजिए की तरह ना समझ लीजिए। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है
اور اس کی زندگی اس سے بڑا امتحان ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ایک باپ ہونے کا فریضہ ادا کر دیا؟ اگر کسی بیٹی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی بیٹے سے کوئی گناہ ہو گیا، تو یہ باپ کی گردن پر بھی ضرور ہوگا، اس لیے کہ ذمہ داری تھی ایک باپ کی کہ وہ بیٹی کو ضرور فاطمہ بناتا اور بیٹے کو ضرور خالد سیف اللہ بناتا. کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں آپ؟ کیا اپنے بچیوں کی تئیں آپ کا جذبہ ہے؟ آپ گھر میں آ کر کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ ادھر شور کون کر رہا ہے بھائی؟ شور کیے جا رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کون اس میں خوش نصیب باپ ہے جو روزانہ اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھتا ہے؟ سید الانبیاء جیسے روزانہ اپنے گھر کی ساری مستورات کو لے کر کے بیٹھتے، پچھلوں کے قصے سناتے. ترمذی اٹھا کر دیکھو. آپ بیٹھتے ہیں بیوی بال بچوں کے ساتھ؟ کبھی انہیں بتایا ہے کہ عائشہ کی زندگی کیسی تھی، سکینہ کی زندگی کیسی تھی، زینب کی زندگی کیسی تھی، اور حضرت خدیجہ کی زندگی کیسی تھی رضوان اللہ عنہن؟ کبھی بتایا ہے؟ جس بیوی کے ساتھ ساتھ گزارتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، اس بیوی کو تم نے آج تک کیا دیا ہے؟ اس کی سورہ فاتحہ بھی درست کی ہے؟ ساری دنیا میں انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، لوگوں کے انصاف کرنے والے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، خود کی اہلیہ جو تمہاری رفیق حیات ہے اور جو دنیا سے جانے والی ہے اور جو زندگی سے جانے والی ہے اور حیات آخرت میں تمہارے کام آنے والی ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا عمل ہے؟ اس لیے اپنے گھر سے درستگی پیدا کیجیے. یہ معصوم بچوں کو اپنا بھوشیہ اور مستقبل سمجھ کر، فیوچر سمجھ کر ان پر محنتیں کیجئے. اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو، ان ائمہ کو، ان مفتیوں کو کہ جن کی برکت سے تمہارے بچے مسلمان بن رہے ہیں. سن لو، اسلام نہ کبھی خطرے میں رہا ہے اور نہ کبھی خطرے میں رہے گا. اگر خطرے میں رہا ہے اور رہے گا تو وہ مسلمان رہے گا. یہ دنیا کے سارے ممالک اسلامی ممالک نہیں ہے، یہ مسلمان ممالک ہے. مسلمان ممالک ہے. اسلامی ممالک اور ہوتے ہیں. ہماری زندگیاں بھی مسلمانی زندگیاں ہیں، اسلامی زندگیاں کہاں ہے؟ اسلام پر آ جائیے. ادخلوا فی السلم کافہ. اسلامی سانچے میں آ جائیے، اسلامی ڈھانچے میں آ جائیے. منگنیوں کو درست کیجئے، شادیوں کو درست کیجئے اور اپنی تربیت کو درست کیجئے. بچوں پر مسلط ہو جائیے. اپنے بیوی کا دین جانیے کہ کیا ہے، اپنی ماں کا دین جانیے کہ کیا ہے، اپنے بھائی کا دین جانیے کہ کیا ہے، اور اپنی زندگی کے شعبوں کا دین جانیے کہ کیا ہے. کھیت کھلیانوں کا دین جانیے کہ کیا ہے، مارکیٹ بازاروں کا دین جانیے کہ کیا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک تم کسی اہل علم کی صحبت نہ اٹھا رکھو. جی ہاں میرے عزیزو، اپنی زندگی کے شعبے کو اپنے گھر سے درست کرنا شروع کرو. مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی کہ اب ماشاءاللہ مکتب کے لوگ بھی اجتماعی شادیوں کا عزم بھر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب اعلان کیا نا ماشاءاللہ حافظ آصف صاحب نے کہ ہم اسی ٹیم کے ذریعے سے اجتماعی شادیاں کریں گے. بہت اچھا عزم ہے، بہت اچھا عزم. اپنا پیسہ بچا کر کے رکھو. میں تمہیں کیا بتلاؤں، مستقبل روشن ہے یا تاریک ہے؟ یہ تو مفتی روشن صاحب ہمارے بڑے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے یا تاریک ہے. ابھی تو ہمارے پاس مفتی روشن صاحب ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا ہے. تمہیں ابھی یہاں پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہے. کیا تمہیں کیا ہمیں اخلاق بانٹیے. اخلاق، بد اخلاقی سے مت چلیے. تمہیں یہ ثبوت دینا ہوگا، یہ حالات کا تقاضا ہے کہ تمہیں اپنوں میں کیسے، غیروں میں کیسے رہنا ہے. اس کی سیکھ تمہیں بانٹنی ہوگی. یہ تقاضا ہے وقت کا. ایک نوجوان کو اس کی جوانی کے استعمال کو سکھانا ہوگا کہ تمہیں اخلاق میں کہاں تک برداشت کرتے ہوئے جانا ہے. اپنے دل دماغ کا استعمال حالات حاضرہ میں کیسے کرنا ہے. تمہاری دکانیں اگر مارکیٹ میں ہیں تو تمہیں اپنے دکانوں میں کیسے زندگی لے کر کے جینا ہے. وہ آیا ایک دکان کے اوپر، ایک گراہک سودا خرید کر چلا گیا. یہ مارکیٹ ہے، وہ یہودی کی دکان ہے، وہ نصرانی کی دکان ہے، وہ مجوسی کی دکان ہے.
یہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں، مسلمانوں کی دکانوں سے سودا بک رہا ہے، غلہ بک رہا ہے، اناج بک رہا ہے، سب کچھ بک رہا ہے، لیکن نہ مجوسی کی دکان سے بکتا ہے، نہ عیسائی کی، نہ یہودی کی۔ 11 بج گئے ہیں، ایک گراہک آیا جو خریدنا چاہ رہا تھا۔ اس مسلمان دکاندار نے اس سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر کے جاؤ اس دکان سے خرید لو۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس تو ہے، تم دیتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم وہاں سے جا کر کے خریدو۔ کئی مرتبہ اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے کہا وہیں سے خریدو، میں نہیں بیچوں گا۔ کیوں نہیں؟ کہا میرے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ میں اپنے گھر کا انتظام کر سکتا ہوں، لیکن وہ بیچارہ صبح سے ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا۔ یہ اس کے پاس پہنچا، اس سے جو خریدا تو اس نے پوچھا تم جب اس دکان پر گئے تھے تو وہاں سے تم اٹھ کر میرے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا کیوں نہیں تیار تھے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ کہا کہ جاؤ اس عیسائی بھائی کے پاس سے جا کر کے غلہ اناج خرید لو، صبح سے اس کے پاس کوئی گراہک نہیں آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بچے آج بھوک کے حوالے ہو جائے۔ اس کے دل پر احساس گزرا کہ مسلمانوں کے اخلاق کردار ایسے ہیں کہ وہ دوسرے کی بھوک تک برداشت نہیں کر سکتے۔ تم نے تاریخ میں اس کا ثبوت دیا ہے۔ خیر، میں کسی بھی طریقے سے اپنی بات کو ابھی پوری نہیں کر پایا، وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہر بات کو اپنی تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ آج کا جلسہ یہ بڑی ہی غیرت اندر سے ابھارنے کے لیے کافی تھا۔ آج بچوں کا پروگرام، ان کی جرأتیں، ان کی ہمتیں اور ان کا ولولہ یہ بتلا گیا کہ ہمارے بھی چاندور تحصیل نہیں، پورے ضلع نہیں، پورے برار نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اگر یہ نظم جاری اور ساری ہو جائے تو انشاءاللہ دین کی نہریں بہیں گی۔ دین کی کس کی؟ دین کی نہریں۔ علم اتنا عام ہوگا کہ عمل کے دریا بہ جائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ ہر گھر دین کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے حافظ آصف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، اور چاندور والوں کو اور اطراف والوں کو۔ ماشاءاللہ انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا، تعاون کیا، اور جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اجتماعی شادیوں کا، بس فضول خرچی اللہ کے لیے کم کرو۔ بچوں کا مکالمہ آپ نے سنا، جنہوں نے آپ کو درس دیا ہے کہ اللہ کے لیے اس فضول خرچی سے پرہیز کر کے اجتماعی شادیاں کر لو، مختصر خرچ میں نپٹا لو، تمہیں بہت ضرورت ہے دنیا میں ابھی سامان خورد اور زیز کی۔ انشاءاللہ جب یہ حافظ آصف صاحب اس کا اہتمام کریں گے تو سارا شہر مل کر کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ساتھ دے گا؟ واہ واہ، بڑے غیرت مند لوگ ہیں۔ اور ایک درخواست کروں گا، چلتے رکو نا جی، بالکل ہو گیا کیا؟ وقت ہو گیا۔ میں یہ کہوں گا چلتے چلتے کہ ترقی کسی کے بھی ہاتھ سے ہو، ترقی کسی کے بھی ہاتھ سے ہو، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کام میرے اپنے ہاتھ سے ہو تو یہ مشکل ہے۔ اللہ کسی کے ہاتھ پر ترقی دے دے، اس کے ساتھ میں ہو جاؤ، بڑھا دیا کرو، چلا دیا کرو۔ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے تو مفتی فیروز کر رہا ہے، یہ کام حافظ آصف کر رہا ہے، کرنے تو ہم کو نہیں کرنا، ایسا نہیں، ساتھ ہو جایا کرو۔ اور ان کے لیے ضروری ہے کوئی اگر دوسرا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی شریک ہو جایا کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے ہم جتنا تعاون کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا جائے گا اور دین کی رمق ہوگی۔ جیسے آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا چاندور نہیں بلکہ دبدبہ اسلام ہے، ایسے ہر گلی، ہر قریہ، ہر گاؤں ہو جائے گا۔ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ان لوگوں کو خوب قبول فرمائے، خوب زیادہ ترقی آپ کے فیصلے فرمائے۔